تم نے سمجھداری سے کام لیا ہے سارجنٹ، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں پہلے کی طرح اب بھی معاملات کی سمجھ بوجھ ہے، ورنہ تمہارے آدمی نے جس طرح بس ہماری نگرانی کرنا شروع کی، تم اور تمہارے آدمی اب تک زمین میں دفن ہو چکے ہوتے، لیکن میرے ذہن میں تمہاری جو تصویر موجود تھی میں اس وجہ سے خاموش رہا تھا۔ تم بے فکر رہو، تمہارا نام درمیان میں نہیں آئے گا۔ گڈ بائے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، سارجن نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر عمران اور اس کے ساتھی اس آفس سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کلب سے باہر آ گئے، سوائے جولیا کے۔ باقی تم سب ہوٹل جاؤ، میں جولیا سمیت اس پرنس آرتھر سے ملوں گا اور اس سے لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کر کے واپس ہوٹل آ جاؤں گا، پھر آئندہ لائحہ عمل طے کریں گے۔ عمران نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تنویر نے اصرار بھرے لہجے میں کہا، میں بھی۔ صالحہ نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، آؤ سب چلتے ہیں، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا تاکہ اگلے چوک سے خالی ٹیکسیوں کا بندوبست کیا جا سکے۔ آگ لینڈ ٹیکسی کا ایسا علاقہ تھا جہاں خاصی بڑی اور وسیع رہائشی کوٹھیاں تھیں، لیکن یہ سب پرانی وضع کتا کی تھیں اور انہیں تعمیر ہوئے بھی خاصا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی اپنی قدامت کے باوجود دیکھنے والوں کو نہ صرف متاثر بلکہ خاصا مرعوب کر دیتی تھیں۔ ان میں رہائش پذیر افراد بھی وہ تھے جو کسی بھی لحاظ سے معاشرے کے امیر ترین افراد تھے، جن میں تاجر بھی تھے، صنعت کار بھی، اسمگلر بھی اور غیر قانونی کام کرنے والے بھی۔ اور آگ لینڈ میں ایک کوٹھی میں بوڑھا جیکولس بھی رہتا تھا۔ جیکولس جب جوان تھا تو متوسط طبقے کا آدمی تھا، لیکن اسے صحرا میں گھومنے پھرنے کا فطری طور پر جنون تھا، چنانچہ اس نے اپنا پیشہ اپنا لیا اور وہ صحرائی گائیڈ بن گیا اور صحرا میں سیاحوں کو لے جاتا اور وہاں ان کی رہائش، سیر تفریح کے تمام انتظامات کرتا۔ آہستہ آہستہ اس نے باقاعدہ کمپنی بنا لی اور پھر اس کمپنی نے اتنی ترقی کر لی کہ جیکولس کا شمار ٹیکسی کے امراء میں ہونا لگا۔ ہنری کی کار اس وقت آگ لینڈ کی ایک چوڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس نے جیکولس سے فون پر ملاقات کا وقت لے لیا تھا۔ جیکولس ان دنوں قدرے بیمار تھا، لیکن ہنری کے ساتھ اس کے چونکہ پرانے تعلقات تھے اور وہ ویلنگٹن جب بھی جاتا تھا تو ہنری سے ضرور ملاقات کرتا تھا۔ اس لیے جب اسے معلوم ہوا کہ ہنری یہاں ٹیکسی آیا ہوا ہے تو اس نے باوجود بیماری کے اسے اپنی رہائش گاہ پر مدعو کر لیا، اور اس وقت ہنری اس کی کوٹھی تلاش کر رہا تھا، اور پھر ایک جہازی سائز کے پھاٹک کے سامنے اس نے کار روک دی۔ یہی جیکولس کی رہائش گاہ تھی، قدیم وضع کی حویلی نما کوٹھی جسے دیکھنے سے ہی آدمی پر مرعوبیت سی طاری ہو جاتی تھی۔ ہنری نے ہارن بجایا تو جہازی سائز کے اس پھاٹک کے کونے میں ایک کھڑکی کھلی اور ایک ادھیڑ عمر لیکن تندرست اور توانا آدمی باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ یس سر، اس آدمی نے غور سے ہنری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جیکولس سے کہو کہ ہنری آیا ہے، میری اس سے فون پر ملاقات طے ہے، ہنری نے کہا۔ یس سر، میں پھاٹک کھولتا ہوں، آپ کار اندر لے آئیں، دربان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ شاید اسے پہلے سے ہنری کی آمد کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بڑا پھاٹک کھل گیا اور ہنری کار اندر لے گیا۔ صحن بے حد بڑا اور کشادہ تھا۔ ایک طرف وسیع و عریض کار پوش تھا جس میں جدید ماڈل کی کاریں موجود تھیں۔ ہنری نے کار پوش میں لے جا کر روکی اور پھر وہ نیچے اترا ہی تھا کہ دربان پھاٹک بند کر کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ آئیے جناب، دربان نے کہا اور عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ ہنری اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ چونکہ پہلی بار جہاں آیا تھا اس لیے اس قدیم وضع کی لیکن انتہائی وسیع و عریض رہائش گاہ کو بڑی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک وسیع و عریض لیکن خوبصورت اور قیمتی فرنیچر سے آراستہ ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا۔ تشریف رکھیں، میں آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دے دیتا ہوں، دربان نے کہا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور ملازم آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں مشروب کا گلاس موجود تھا۔ صاحب ابھی آ رہے ہیں، وہ بیمار ہیں اس لیے انہیں یہاں آنے میں چند منٹ لگ جائیں گے، اس آدمی نے مشروب کا گلاس ہنری کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا تو ہنری نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ملازم واپس چلا گیا تو ہنری نے مشروب سپ کرنا شروع کر دیا۔ مشروب خاصا لذیذ اور فرحت بخش تھا، اس لیے ہنری کو بے حد پسند آیا تھا۔ ابھی اس نے گلاس خالی ہی کیا تھا کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قدر بھاری جسم کا مالک بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بڑا، سر گنجا اور آنکھیں بھی بڑی بڑی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ بوڑھا ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ یہ جیکولس تھا۔ ہنری اس سے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تو میرے لیے انتہائی خوش قسمت دن ہے کہ ایکریمیا کی طاقتور ترین ایجنسی کا سیکشن چیف ہو چل کر میرے غریب خانے پر آیا ہے، جیکولس نے مصافحہ کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر اتنی بڑی حویلی غریب خانہ ہے تو پھر امیر خانہ کیسا ہوتا ہے، ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیکولس بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں میں رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ میرے یہاں تمہارے پاس آنے کا ایک خاص مقصد ہے، جیکولس، ہنری نے یکلحظ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔
ہاں کہو، میں جو خدمت کر سکوں گا ضرور کروں گا، جیکولس نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہاں صحرا میں حکومت ایکریمیا کی ایک خفیہ لیبارٹری ہے جسے کوڈ میں بلیو ہاکس کہا جاتا ہے۔ میں اس لیبارٹری کا محل وقوع جاننا چاہتا ہوں، ہنری نے کہا۔ خفیہ لیبارٹری اور صحرا میں؟ نہیں، میں نے تو آج تک نہ سنا اور نہ ہی دیکھا ہے۔ میں تو کروڑوں بار صحرا میں گیا ہوں اور اب میرے وہی کے لوگ جاتے ہیں۔ میں تو پہلی بار تمہارے منہ سے اس کا نام سن رہا ہوں، جیکولس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا تمہیں بلیک سینڈز کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہنری نے کہا تو جیکولس چونک پڑا۔ بلیک سینڈز؟ ہاں، وہ صحرا کے تقریباً درمیان میں ایک خاصا وسیع علاقہ ہے جہاں کی ریت کا رنگ دوسرے علاقے سے قدرے سیاہی مائل ہے۔ وہاں ہر وقت انتہائی خوفناک طوفان آتے رہتے ہیں، اس قدر خوفناک کہ انسان تو کیا اگر فوجی ٹینک بھی وہاں جائے تو ٹینکوں کی طرح اڑ جائے، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا، جیکولس نے جواب دیا۔ کیا اس بلیک سینڈ سے علاقے میں لیبارٹری ہو سکتی ہے؟ ہنری نے کہا۔ نہیں، ایسا میرے خیال میں تو ممکن ہی نہیں، جیکولس نے کہا۔ ریڈ گارڈ کے چیف پرنس آرتھر کو جانتے ہو؟ ہنری نے کہا۔ ہاں، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ کیوں؟ جیکولس نے کہا۔ اس نے بتایا ہے کہ لیبارٹری بلیک سینڈز میں ہے، اس سے کل بات ہوئی تھی، اس نے تفصیل بتانے کے لیے آنے والے کل کا وقت دیا ہے۔ آج وہ لاس ڈیگو گیا ہے، میں نے سوچا کہ اس کے آنے سے پہلے آپ سے معلوم کر لوں، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو کل ہی وہ واپس ٹاکسی آئے گا تو بتائے گا، ہنری نے کہا۔ اگر تم کہو تو میں ابھی تمہاری بات اس سے کرا دیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ہر نیوزڈے کو اپنی دوست سویٹی سے ملنے لاس ڈیگو جاتا ہے اور سویٹی مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہے، جیکولس نے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ پرنس آرتھر نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے؟ ہنری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ غلط بیانی تو نہیں کہہ سکتا، یہ ہو سکتا ہے کہ بلیک سینڈ سے ارد گرد کہیں پہاڑی یا لیبارٹری موجود ہو، البتہ عین اس علاقے میں نہیں ہو سکتی۔ ویسے کیا تم کنفرم ہو کہ پرنس آرتھر کو اس کا علم ہوگا؟ جیکولس نے کہا۔ ہاں، وہ شروع سے اب تک وہاں سپلائی کرتا رہتا ہے اور 3 بار خود بھی وہاں کا چکر لگا چکا ہے، اس نے خود میرے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے، ہنری نے کہا۔ تم اس لیبارٹری کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ لیبارٹری بقول تمہاری سرکاری ہے اور تم بھی بہت بڑی سرکاری ایجنسی سے تعلق رکھتے ہو، تو کیا تم سرکاری طور پر اس بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتے؟ جیکولس نے کہا۔ میں آپ کو مختصر طور پر پس منظر بتا دیتا ہوں۔ پاکیشا سے دشمن ایجنٹوں نے میزائل سازی کے سلسلے میں ایک پرزہ چرایا۔ یہ پرزہ ایکریمین سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پرزے کو ایجاد کرنے والے سائنسدان کو اغوا کر لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر یہ پرزہ اور اس سائنسدان دونوں کو ہاکس لیبارٹری میں بھجوا دیا گیا۔ بتایا گیا کہ یہ ایکریمیا کی سب سے بڑی اور اہم لیبارٹری ہے اور اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے۔ اس سیکرٹ سروس کو دنیا کی خطرناک ترین سیکرٹ سروس سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر تو یہی مشہور ہے کہ یہ لیبارٹری ریاست ٹاکس میں واقع ہے۔ لیبارٹری کی سیکیورٹی بھی ریڈ ایجنسی کے ایک سیکشن کے ذمہ ہے جس کا چیف آرنلڈ ہے، جبکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ٹاکسی میں باقی سیکرٹ سروس کو ٹاکسی میں ٹریس کر کے ہلاک کر دوں اور وہ لیبارٹری تک نہ ہی پہنچ سکیں۔ چنانچہ میں اپنے سیکشن کو لے کر ٹاکسی آ گیا۔ ریڈ گارڈ کا پرنس آرتھر میرا دوست ہے، اس نے میری مدد پر آمادگی ظاہر کی۔ اب ہم جہاں کئی روز سے موجود ہیں، پاکیشا سیکرٹ سروس ٹاکسی آئی ہی نہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کر کے براہ راست وہاں پہنچ جائے گی اور ہم یہاں ٹاکسی میں ہی بیٹھے رہ جائیں گے، کیونکہ پاکیشا سیکرٹ سروس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اصل بات معلوم کر لیتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم ہو جائے تاکہ میں اس کے گرد گھیرا ڈال لوں اور جیسے ہی پاکیشا سیکرٹ سروس وہاں پہنچے میں اسے گھیر کر ختم کر دوں۔ اس لیے میں نے پرنس آرتھر سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ لاس ڈیگو جا رہا ہے، وہ ہر نیوز ڈے کو لاس ڈیگو جاتا ہے اور واپسی پر مجھے تفصیل بتائے گا۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے ٹال رہا ہے۔ میرے زیادہ زور دینے پر اس نے صرف اتنا بتایا کہ لیبارٹری بلیک سینڈز کے علاقے میں ہے، جس پر میں نے سوچا کہ آپ کو تو صحرا کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، اس لیے آپ سے پوچھا جائے۔ ہنری نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مجھے تو واقعی معلوم نہیں، میں تو گزشتہ 18 سالوں سے بذات خود اس صحرا میں نہیں گیا۔ یقیناً یہ لیبارٹری بعد میں بنائی گئی ہوگی، بہرحال اگر تم کہو تو میں پرنس آرتھر سے پوچھ لوں، جیکولس نے کہا۔ کیا وہ آپ کو بتا دے گا؟ ہنری نے چونک کر کہا۔ ہاں، وہ میرا ممنون رہتا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ریڈ گارڈ کا چیف
وہ میری وجہ سے ہے، جیکولس نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، پوچھ لیں، لیکن اسے میرا نام نہ بتائیں بلکہ کوئی اور ہی بہانہ کر دیں، ہنری نے کہا۔ تو جیکولس نے سامنے میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس کے نیچے لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی۔ لاس ڈریگو میں سویٹی کی حویلی میں ریڈ گارڈ کا چیف پرنس آرتھر موجود ہوگا، اس سے میری بات کراؤ، جیکولس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیکولس نے ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ پرنس آرتھر سے بات کریں جناب، ایک مدبانہ سی مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، جیکولس بول رہا ہوں، جیکولس نے کہا۔ آرتھر بول رہا ہوں جناب، آپ نے کیسے آج یہاں فون کیا ہے، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے پرنس آرتھر کی آواز سنائی دی۔ پرنس آرتھر، صحرا میں جو ایکریمن لیبارٹری بلو ہاکس ہے، وہاں کی سیکیورٹی انچارج آرنر سے میں نے انتہائی ضروری بات کرنی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بذات خود وہاں جانا پڑے۔ تم اس لیبارٹری کو سپلائی کرتے ہو، آرنر نے مجھے بتایا تھا کہ تم وہاں کئی بار گئے ہو، اس لیے میں نے تمہیں سویٹی کی حویلی میں کال کی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم ہر نیوز ڈے کو وہیں ہوتے ہو۔ کیا محل وقوع ہے اس لیبارٹری کا؟ جیکولس نے قدرے تحکمانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ تو جانتے ہیں کہ صحرا میں ایک علاقہ ہے بلیک سینڈز، اس کے شمال کی طرف ایک نخلستان ہے جس کا نام برڈش ہے۔ اس برڈش میں بظاہر ایکریمیا کا صحرائی ریسرچ کا ادارہ کام کر رہا ہے، جہاں ایسی مشینری نصب ہے جس کے ذریعے صحرا کو چیک کیا جاتا ہے۔ وہاں ایک کافی بڑی عمارت ہے جس کی حفاظت ایکریمین فوجی کرتے ہیں، وہاں کا انچارج کرنل جیکب ہے۔ اس کے پاس ایک اسپیشل فون ہے جس سے وہ سیکیورٹی چیف آرنر کو کہہ کر لیبارٹری کا اندرونی خفیہ راستہ کھلوا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ میں بھی 2-3 بار وہاں گیا تو آرنر نے کرنل جیکب کی کال پر لیبارٹری کا راستہ اندر سے کھولا تھا۔ اس پورے نخلستان پر ایکریمین آرمی کا قبضہ ہے اور اس نخلستان تک صحرا کے سرحدی علاقے کو سب سے لے کر برڈش تک سڑک بنی ہوئی ہے جسے سینڈ وے کہا جاتا ہے، اور یہ خصوصی سڑک ہے جس پر سے ریت خود بخود پھسل کر سائڈوں پر چلی جاتی ہے۔ اس سڑک پر محسوس جیپیں آسانی سے چل سکتی ہیں۔ پرنس آرتھر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، جیکولس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ کا تو بہت روب ہے جناب، پرنس آرتھر نے معمولی سی ہچکچاہٹ کی بھی جرت نہیں کی۔ ہنری نے کہا تو جیکولس بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا کام ہو گیا، مجھے اس بات کی خوشی ہے، اب تم دوپہر کا کھانا کھا کر جاؤ گے، ایسے نہیں، جیکولس نے مسرت بھرے اور فخرانہ لہجے میں کہا اور ہنری نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر دوپہر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے ڈائننگ روم میں جا کر کھانا کھایا۔ میں آرنلڈ کا فون نمبر پوچھنا تو بھول ہی گیا ہوں، اس کی تو ہمیں ضرورت پڑے گی، اچانک جیکولس نے اس طرح چونکتے ہوئے کہا جیسے اچانک اسے اس بات کا خیال آ گیا ہو۔ تو کیا آپ دوبارہ پرنس آرتھر کو فون کریں گے؟ ہنری نے کہا، حالانکہ اس کے پاس آرنلڈ کا فون نمبر موجود تھا، لیکن وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا جیکولس کا پرنس آرتھر پر اس قدر روب ہے کہ وہ جب چاہے اسے فون کر کے اس سے معلومات حاصل کر سکتا ہے، یا اس کے لیے واقعی نئی بات تھی کیونکہ پرنس آرتھر کا نام ایسا تھا کہ لوگ اس کے نام سے ہی خوف کھاتے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، جیکولس نے کہا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے اپنے فون اٹینڈنٹ کو لاس ڈیگو میں سویٹی کی حویلی میں موجود پرنس آرتھر سے بات کرنے کے لیے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بج اٹھی تو جیکولس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیکولس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جناب، وہاں سے فون کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی، دوسری طرف سے اس کے فون اٹینڈنٹ نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اٹینڈ نہیں کی جا رہی؟ کیوں، ابھی 3-4 گھنٹے پہلے تو اس سے بات کرائی ہے تم نے، جیکولس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں رنگ تو جا رہی ہے لیکن کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی جناب، فون اٹینڈنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، لاس ڈیگو میں کولب سے بات کراؤ، جیکولس نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیکولس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا ہوا، پرنس آرتھر اس قدر لاپرواہ تو نہیں، جیکولس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سویٹی کے ساتھ کہیں گیا ہوا ہو، ہنری نے کہا۔ وہ بہت بڑی حویلی ہے، اس میں 10 کے قریب ملازم ہیں، سویٹی وہاں کسی ملکہ کے انداز میں رہتی ہے، اس کے تمام شاہانہ اخراجات پرنس آرتھر ادا کرتا ہے، اس لیے فون کسی نہ کسی کو تو اٹینڈ کرنا چاہیے، جیکولس نے جواب دیا اور ہنری نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ سویٹی اس انداز میں رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیکولس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیکولس نے کہا۔ کولب لائن پر ہے جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ہیلو کولب، میں جیکولس بول رہا ہوں ٹاکسی سے، جیکولس نے کہا۔ او جناب، آپ حکم فرمائیں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں جناب، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔
سٹی کی حویلی دیکھی ہے تم نے؟ جیکولس نے کہا۔ یس سر، میرے کلب سے قریب ہی ہے، کولب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں جاؤ، آج نیوز ڈے ہے اور آج پرنس آرتھر وہاں موجود ہوتا ہے۔ 4 گھنٹے پہلے میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے، لیکن اب وہاں رنگ جا رہی ہے لیکن کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا، جیکولس نے کہا۔ یس سر، میں ابھی جا کر سویٹی اور اس کے دوست سے ملتا ہوں، کولب نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیکولس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیوں ایسا ہوا ہوگا؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، جیکولس نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی کولب کی کال آئے گی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، ہینری نے جواب دیا، اور پھر تقریباً 40 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، جیکولس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہینری نے جواب دیا، اور پھر تقریباً 40 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، جیکولس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ لائن پر لاس ڈیگو سے کلب موجود ہے سر، دوسری طرف سے فون اٹینڈنٹ کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، جیکولس نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیلو سر، میں کولب بول رہا ہوں، کولب نے متوحش سے لہجے میں کہا، تو جیکولس کے ساتھ ساتھ ہینری بھی جو لاؤڈر کا بٹن آن کر کے بات چیت سن رہا تھا چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ جیکولس نے کہا۔ سر، یہاں حویلی میں تو قتل عام کیا گیا ہے، تمام ملازمین مرد اور عورتیں سب کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ سٹی کی لاش بھی ایک کمرے میں موجود ہے اور اس کے دوست پرنس آرتھر کی لاش بھی وہیں موجود ہے، اسے کرسی کے ساتھ رسی سے باندھا گیا ہے اور جناب اس کی ناک کے دونوں نتنے کٹے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ بے حد مسح ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسے ہلاک کرنے سے پہلے اس پر انتہائی بے رحمانہ تشدد کیا گیا ہے، کولب نے تیز لہجے میں کہا۔ او ویری بیڈ، پولیس کو اطلاع کرو تاکہ وہ قاتلوں کا سراغ لگا کر انہیں پکڑ سکے، جیکولس نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ ابھی 4 گھنٹے پہلے تو بات ہوئی ہے پرنس آرتھر سے، جیکولس نے قدرے ہراساں سے لہجے میں کہا، اس کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس خبر سے ہراساں ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کس نے کیا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہینری نے کہا، تو جیکولس بے اختیار اچھل پڑا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ کیا مطلب؟ جیکولس نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کارروائی پاکستان سیکرٹ سروس کی ہے، ہینری نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پاکستان سیکرٹ سروس؟ لیکن وہ لاس ڈیگو کیسے پہنچ گئی اور وہ بھی سویٹی کی حویلی میں؟ جیکولس نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کسی نہ کسی انداز میں حقائق معلوم کر لیتی ہے، اور جس طرح ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ پرنس آرتھر اس لیبارٹری کے بارے میں جانتا ہے، اسی طرح پاکستان سیکرٹ سروس کو بھی اس کا علم ہو گیا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نیوز ڈے کو پرنس آرتھر سویٹی کی حویلی میں موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس سے لیبارٹری کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا ہوگا، ہینری نے کہا۔ لیکن تم اس قدر یقین سے کیسے یہ بات کر سکتے ہو؟ یہ تمہارا اندازہ بھی تو ہو سکتا ہے، جیکولس نے احتجاج کرنے کے اسی انداز میں کہا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کا لیڈر عمران نامی آدمی ہے، اور کسی سے معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے دونوں نتنے کاٹ کر اس کی پیشانی پر ضربیں لگا کر اس سے سب کچھ معلوم کر لینا اس کا مشہور طریقہ ہے، اس لیے میں کنفرم ہوں کہ یہ کارروائی عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہے، صفدر نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں، جیکولس نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی لیے تو میں آج چاہتا تھا کہ لیبارٹری کے بارے میں معلوم کر کے انہیں روکوں، ورنہ میں ساری عمر ٹیکسی میں بیٹھا ان کا انتظار ہی کرتا رہ جاتا، ہینری نے کہا۔ تو اب تم ورزش جاؤ گے؟ جیکولس نے کہا۔ ہاں، اب میں انہیں آسانی سے گھیر لوں گا۔ آپ نے واقعی نہ صرف میری مدد کی ہے بلکہ ایک لحاظ سے ایکڈیمیا کی مدد کی ہے، آپ کا شکریہ، ہینری نے اٹھتے ہوئے کہا، تو جیکولس بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہینری اپنی کار میں سوار انتہائی تیز رفتاری سے اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف گاڑی میں بیٹھا اڑا چلا جا رہا تھا۔